دوستو، آج کی اس ویڈیو میں گیس ٹربل کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آج کل کے حالات میں جب انسانی زندگی بہت مصروف ہے، ورزش وغیرہ کم ہو گئی ہے، تو اس سے معدے کے امراض میں گیس ٹربل ایک عام بیماری ہو چکی ہے۔ اکثر لوگوں کو گیس ہوتی ہے، پیٹ میں ہوا ہو جاتی ہے، تو اس کا وہ شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ تو آج اس کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن قبل اس کے کہ تفصیل میں جاؤں، آپ سے حسب سابق درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور اسے لائک اور شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے کئی لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ آپ کے لیے بھی دعا کرے گا، اور وہ دعاؤں کا جو ہے سلسلہ وہ چلتا رہے گا۔ معدہ میں ہوا کا دباؤ اگر اوپر کی طرف ہو تو اس میں کاربوہائیڈریٹ اچھی دوا ہے۔ اس میں تعفن بھی پایا جاتا ہے، یعنی بدبو بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس صورت میں کہ جب کھٹے ڈکار سے آ رہے ہوں، اوپر کی طرف گلے کی طرف چڑھ رہے ہوں، تو اس صورت میں کاربوہائیڈریٹ کی ایک آدھ خوراک لے لینا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر گیس کا دباؤ معدہ سے نیچے کی طرف ہو تو اس صورت میں آپ کے لیے جو فائدہ مند دوا ہو سکتی ہے وہ لائکوپوڈیم ہے۔ اور اگر گیس کا دباؤ، ہوا کا زور سارے جسم میں ہو، یعنی سارے پیٹ میں ہو، اور پھل اور کھٹی چیزیں کھانے سے معدہ میں درد ہوتا ہو، کھانا ہضم نہیں ہوتا، پیٹ پھول جاتا ہے، عموماً پیٹ کی ہوا میں بدبو نہیں ہوتی، اور سارا پیٹ ہوا سے تن جاتا ہے، سارے پیٹ میں گیس کے لیے چائنا کافی مفید ثابت ہوتی ہے۔ عمومی طور پر ہلکی پھلکی گیس ٹربل ہو تو نقص میکا 30 یا 200 کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر میٹھے کے کھانے کی خواہش بھی ہو اور میٹھا کھانے سے پیٹ میں نمایاں طور پر ہوا اور تناؤ بھی ہو، اور دوسرے دائیں طرف لیٹنا مشکل محسوس ہو، تو اس صورت میں جو بہترین دوا ہے وہ ارجنٹم نائٹریکم ہے، جو اس موقع پہ کام دیتی ہے۔ گیس کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے مرگ سال 1000 میں ہفتہ وار 3-4 ہفتے اگر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کولوسنتھ، بیلاڈونا اور آرسنک، یہ 30 میں صبح دوپہر شام کھائیں، یعنی مرگ سال 1000 میں ہفتہ وار ایک خوراک، اور کولوسنتھ، بیلاڈونا اور آرسنک یہ صبح دوپہر شام 3-4 ہفتے کھائیں، تو اس سے معدے کی اصلاح ہو جاتی ہے اور گیس بننے کا رجحان کم ہو جاتا ہے۔ یا پھر کاربوہائیڈریٹ، لائکوپوڈیم اور چائنا، یہ 30 میں تینوں ملا کے 3-4 ہفتے مسلسل کھانے سے اس سے بھی بہتری ہوتی ہے، اور پھر جب غائب گئے گیس ٹربل ہو تو یہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ چند عمومی باتوں کا دھیان رکھنے سے بھی گیس ٹربل کا علاج یا بہتری ہو سکتی ہے۔ جنہیں گیس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کھانے کے بعد پانی بالکل نہ پئیں، کم از کم 1 گھنٹہ بعد پانی پیا کریں۔ اگر دودھ پینے سے گیس ہوتی ہو تو دودھ ابالتے ہوئے اس میں کبھی دار چینی، کبھی سونف کے چند دانے اور کبھی سبز الائچی ڈال کر ابال کر پیا کریں، تو اس سے بھی گیس نہیں ہوتی۔ مغرب کے بعد کھانا کھا کر سونے سے قبل اگر تھوڑی سی سیر کر لیا کریں
تو اس سے بھی کھانا ہضم ہونے میں مدد ملتی ہے اور ہوا کا دباؤ بھی کم ہوتا ہے۔ پھر پودینہ کا استعمال بھی مفید رہتا ہے، خواہ پتے سالن میں ہی ڈال لیں 2-4 یا کچے چبا لیں یا پودینے کی چٹنی بنا کر استعمال کریں۔ حتی الوسع کوشش کریں کہ قبض نہ ہو، کیونکہ یہ بھی گیس ٹربل کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے میری ویڈیو اس سے قبل ریلیز ہو چکی ہے، اس کو آپ دیکھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی معلومات میں، نالج میں اضافہ ہوا ہوگا، تو آپ اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوست احباب کو شیئر کر کے ان کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے موقع بہم پہنچائیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔